اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ میں کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہوں، میں اسلام کا ترجمان ہوں، میں اسلام کا ترجمان ہوں۔ یہ بھڑکتی آگ ہے جس نے سارے خرمن کو جلا دیا ہے۔ میں اکیلا کہاں تک بولوں اور کیا کیا بولوں، لیکن میرے سامنے ایک واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکائی گئی تو گرگٹ کرلا بڑا کرلا اس نے آ کے پھونکے مارے، پھونکیں اور نامرادہ تیری پھونکا نال کڑی، لیکن ایسی نحوست اس کے لیے مقدر میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے۔ گرگٹ زیادہ تر افریقہ میں بہت ہے، ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے، شہروں میں نہیں۔ کبوتر نے کیا کیا، اس نے چونچ میں پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اوپر گرایا۔ دیکھو میرے کو بوجھڑی تو کوئی نہیں، پر میرا نا تلے کہ مجھے آنا لے آج۔ تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کوئی، ہزاروں پرندے گنبد خضرا کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر مسجد نبوی کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ساری دنیا سے آنے والے مسلمان کو دانا ڈال رہے ہیں، دانا ڈال رہے ہیں۔ یہ اس کبوتر کی طفیل ہے جس نے 2 چونچ پانی گرایا تھا۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک کبوتر ہوں جو 2 چونچ پانی گرا رہا ہوں۔ اس بھڑکتی آگ کو میں نہیں بجھا سکتا، لیکن میں اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا۔ میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا۔ میں اللہ کے رسول کے دربار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کی امت کو جوڑنے کی کوشش کی، آگے تمہاری مرضی، شیعہ بنو، سنی بنو، بریلوی بنو، دیوبندی بنو، وابی بنو، جو مرضی ڈھول بجاؤ، ارے مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ ایک کافر 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 ہم اب پکڑو کتنے انہوں نے نبی کو کفر دا فتویٰ ٹھوکی لگا تمہارے کافر کہنے سے میں کافر، یا کسی کے کافر کہنے سے کوئی کافر کوئی تھوڑا ہی ہو جاتا ہے۔ میرے دیش میں کفر اس طرح فتوے دیتا ہے، کفر کے فتوے ایسے لگتے ہیں اتنے سستے تو آلو نہیں، منڈی میں جتنا سستا کفر کا فتوہ ہے۔ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، مصافحہ نہیں کرتے، جنازے نہیں پڑھتے۔ ہم 14 اگست منائیں گے کیسے؟ اچھا مسلمان بن کے، اوروں کو نہیں دیکھیں گے، اپنے آپ سے شروع کریں۔ اپنی تعلیم کو بھی اچھی طرح حاصل کرو، اپنے استادوں کا ادب کرو، ماں باپ زندہ ہیں ان کے پاؤں پڑ جاؤ، شادی شدہ بیویوں کو عزت دو، احترام دو، شادی کرنا چاہتے ہو ماں باپ کی رائے سے کرو، عشق و معشوقی میں نہ پڑھو، ماں باپ کی رائے سے کرو، اس میں برکت ہوگی۔ ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، شادی کے مسئلے میں اولاد کی رائے لو، مسلط نہ کرو، یہ ماں باپ کا ظلم ہے۔ اگر وہ زبردستی ٹھونس دیں ایسے ہی کرنی ہے تو کرنی، تیسے نہیں کرنی، یہ ماں باپ کا جبر ہے، یہ ماں باپ کی زیادتی ہے، یہ ماں باپ کا ظلم ہے جو خاص طور پہ بچیوں پر حد سے زیادہ ہو رہا ہے۔ شادی بچی اور بچے کا حق ہے، ماں باپ رائے دیں، ہموار کریں، بیٹا یہاں بہت مناسب ہے، بیٹا یہاں بہت مناسب ہے۔ لیکن اگر وہ ہاتھ جوڑ کر کہے کہ میں نہیں کرنا چاہتا، پھر تم والدین کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں زبردستی نہ کرنا، یہ تمہاری زیادتی ہو۔ لیکن تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اگر والدین زیادتی کریں نا تو سہ جانا، اس کے پیچھے بڑی برکت کے دروازے کھلیں، بہت برکت کے دروازے کھلیں، بہت برکت کے دروازے کھلیں گے۔ کورٹ میرج کے چکر میں نہ پڑنا، بہت بے برکتی ہوتی ہے، زندگی تلخ ہو جاتی ہے، زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ اپنے جذبات کو قربان کرنا، جب تم اللہ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی جذبہ قربان کرو گے، اللہ وہاں سے تمہارے لیے دروازے کھولے گا عزت کے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ چند روزہ زندگی گزر جائے گی، آنے والا دن بہت لمبا ہے اور آنے والی زندگی لامحدود ہے۔ بھائی ہم اپنے دیش کو حسین بنائیں، محبت کے ساتھ، نفرت چھوڑ دو، بغض چھوڑ دو، عداوت چھوڑ دو، لڑنا چھوڑ دو، آپس میں الفت و محبت سے رہنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ مالداروں سے کہتا ہوں ٹیکس کی چوری نہ کرو، حکمرانوں سے کہتا ہوں ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ، اپنی عیاشیاں کم کرو، ٹیکس نہ بڑھاؤ، اپنی عیاشی کم کرو۔ ہمارے یہاں لوگ ٹیکس چراتے ہیں، انکم ٹیکس والے اور یہ مالدار لوگ آپس میں مل کے کچھ پیسے انکم ٹیکس والے کی جیب، کچھ اس کی جیب میں، تھوڑے سے پیسے حکومت کے۔ میں کہتا ہوں دے دو، جتنا ٹیکس مانگتے ہیں دے دو، اگر یہ ظلم ہے تو تمہارا صدقہ ہو کے قبول ہو جائے۔ چوری نہ کرو، کہ جھوٹ سے جان بچانا تو جائز ہے، مال بچانا کہتے ہوں کہ میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میرا ضمیر کہتا ہے کہ پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خاص طور میں جب حکومت کے خزانے میں جا رہا ہو، آگے حکومت اس کو عیاشی میں اڑا دے یا تمہارے کام میں لگا دے، لیکن یہ چوری نہ کرنا، پیسے کے لیے جھوٹ نہ بولنا، جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن مال کے لیے جھوٹ بولے 4 پیسے اور بچا لو، یہ نہ کرو۔ اور حکمرانوں سے کہتا ہوں کیسے ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ، تو تمہاری ایک دن کے عیاشیوں پر ہزاروں خاندان پل سکتے ہیں، مقروض خاندان کے عیاش حکمران۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا، جب تک قحط دور نہیں ہوا بوٹی کو ہاتھ نہیں لگایا کہ کیا میری ساری رعایا گوشت کھا سکتی، جب تک قحط دور نہیں ہوا۔ میں نہیں کہتا تم عمر بن جاؤ گے، کیونکہ ہم جیسے عوام، جیسی راجا ویسی پر، جیسی پرجا ویسا راجا، جیسے ہم ویسے ہمارے حکمران،
मामून रशीद से किसी ने कहा तू एडा बड़ा बड़ा मैंने बादशाह, मैं नहीं उमर केडा बड़ा बादशाह थे, केडा जबरदस्त खलीफा गुजरा है। वो बड़ा समझदार था, कहने लगा उमर के अवाम थे अबू हुरैरा और मेरे अवाम हो तुम। अगर मैं बन गया ना उमर तो तुम तो मुझे पागल समझ के बाहर निकाल दो। पहले तुसी अबू हुरैरा बनो फिर मैं उमर बन जाना। हुण तुसी तां रवो मैं बदमाश ते मैनू आखो मैं उमर बन। हमारे सारे ताजर झूठे हो, सारा बाजार झूठ पर हो, खयानत पर हो, और हुक्मरान वो कैसे आ जाएंगे खयानत पर। तो मैं सारे तबकात से कहता हूँ आओ हम देश बनाएं अपनी जात से शुरू, अपनी जात से, तो इंशाल्लाह ये फलेगा फूलेगा। अल्लाह कुछ अल्लाह को मंजूर होगा आप अपनी जिंदगी में देख लेंगे, नहीं मंजूर हो तो अल्लाह कब्रों में दिखा दे। नियत करते हो सारे भाई, सारे नियत करते हो ना। और आखिर में एक बात सबसे कहता हूँ कि तुम सब हमारे बच्चे औलाद हो, आओ यहाँ से तौबा करके उठो, इंशाल्लाह दुआ कबूल होगी। आप सारे तौबा की नियत कर लो, ठीक है? करते हो तौबा? कहो मेरे साथ या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। माशाल्लाह अब मुबारक हो, आपके कबीरा गुनाह माफ हो गए, आइंदा कोई करोगे तो पूछा जाएगा। कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना असरन कमा हमलतहु अला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए बेऐब अल्लाह, ए बेऐब ज़ात अल्लाह, ए हर ऐब से पाक अल्लाह और हर सिफत हर खूबी के मालिक अल्लाह, हर हुस्न तेरी सिफत, हर कमाल तेरी शान, हर जमाल तेरी शान, शहनशाही तेरी, मुल्क तेरा, ताकत तेरी, कुदरत तेरी, हैमनत तेरी। हम ये तेरे ऐबदार बंदे, ऐबदार बंदे, गुनाहगार बंदे बंदियां, या अल्लाह अपने गुनाहों के ढेर लेकर, अपनी नदामतों के आंसू लेकर सब ने मिलकर तेरी बारगाह में हाथ उठाएं। या अल्लाह हमें माफ फरमा दे, या अल्लाह हमें माफ फरमा दे, या अल्लाह हमें माफ फरमा दे। ऐ मेरे मालिक, मेरे मालिक, तूने समझाया हम कोई ना समझे, तूने रोका हम कोई ना रुके, तू बुलाता रहा हमने पलट के ना देखा। आज तेरे दर पर अपनी नौजवान नस्ल को लेकर हम आए हैं। अल्लाह ये हमारा सरमाया है, ये हमारी दौलत है, ये हमारा धन है, ये ज़ाय हो गए अल्लाह हम भी ज़ाय हो जाएंगे, ये बन गए तो अल्लाह हम भी बन जाएंगे। ऐ मेरे मालिक, इन बनाना भी तेरा काम है, सुधारना भी तेरा काम है। हमारी इस नस्ल को खूबसूरत नस्ल बना दे, हमारी इस नस्ल को आला तरीन नस्ल बना दे, हमारी इस नस्ल के दिलों में तू बस जा। या अल्लाह इस दिल को जो गुनाहों से भरा हुआ है पाक करके अपनी मोहब्बत का अर्श बना दे, अपनी मार्फत का अर्श बना दे, अपने हबीब की मोहब्बत से भर दे, अपनी मोहब्बत से भर दे। ऐ मेरे मालिक, मौत तेजी से करीब आ रही है और दुनिया तेजी से दूर जा रही है। या अल्लाह हम ऐसा गाफिल दे के नहीं मरना चाहते जो तेरी मोहब्बत में न धड़कता हो न तड़पता हो। हम ऐसी आंख लेकर नहीं मरना चाहते जिसे तेरी याद में न रोना आता हो न आंसू बहाने आते हो। ऐसी आंख लेकर नहीं तेरे पास आना चाहते जो तेरे हबीब की याद में ना आंसू बहाए, ना वो दिल ऐसा चाहते हैं जो तेरे नबी की याद में गमगीन ना हो। या अल्लाह अपने लिए रोने वाली आंख दे दे, अपने हबीब की मोहब्बत में रोने वाली आंख दे दे, और अपनी याद में तड़पने वाला दिल दे दे, अपने हबीब की मोहब्बत से आबाद दिल दे दे। हमारे सीनों को ईमान के नूर से रोशन फरमा दे। या अल्लाह हमारी इस नस्ल को रोशन फरमा दे। या अल्लाह तूने हमें यह टुकड़ा दिया था कि तेरा नाम जिंदा हो, तेरे अहकाम जिंदा हो, माँ को इज्जत मिले, बाप को एहतराम मिले, बेटी की चादर या अल्लाह कोई उतारने वाला ना हो। लेकिन मेरे मौला ये सारा देश आज जुल्म सितम की चक्की में है। या अल्लाह मेरा यहूदियों से गिला है, हमें अपनी कुदरत से ये खत्ता दिया, हमने अपनी नादानी से इसे खून खून कर दिया है, इसे लहू लुहान कर दिया है। हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं, माँ बाप की का एहतराम महफूज नहीं, बाजार हमारे बददियानती के अड्डे बन गए। या अल्लाह अदालतें हमारी जुल्म सितम के अड्डे बन गए। या अल्लाह नौजवान नस्ल हमारी गफलत में डूब गई। ऐ मेरे मालिक, या अल्लाह तूने पत्थर के पुजारियों को रज़ी अल्लाह अन्हु बनाया था, हमारी इस नस्ल को, हमारे इस खित्ते को या अल्लाह अपनी हिदायत के नूर से रोशन कर दे, अपने हिदायत के नूर से रोशन कर दे। तूने इसे इस्लाम का कला बनाया है, इसे इस्लाम का मजबूत मुल्क बना दे, पूरी उम्मत को संभालने वाला बना दे, पूरी उम्मत को संभालने वाला बना दे। या अल्लाह हर उठने वाली मैली आंख को फोड़ दे, हाथ को तोड़ दे, पाँव को काट दे, स्कीमों को फेल कर दे। या अल्लाह जो इस मुल्क के अंदर रहकर इस मुल्क का बुरा चाह रहे हैं, तो उन्हें हिदायत दे दे। या अल्लाह अगर उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है तो उन्हें इबरत का निशान बना दे। इस देश को मीर जाफर जैसे लोगों से पाक कर दे, इस देश को मीर सादिक जैसे लोगों से पाक कर दे।
اس دیش کو مرزا الہی بخش جیسے لوگوں سے پاک کر دے، اس دیش کو نجف خان جیسے لوگوں سے پاک کر دے، ضیاءالدولہ جیسے لوگوں سے پاک کر دے، جنہوں نے اپنے پیٹ کے لیے پورے ہندوستان کا سودا کیا۔ یا اللہ میرے دیش میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم بے بس ہیں، ہم تیری آج محنت کرتے ہیں، ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں سازشی لوگوں کے جال سے بچا لے، ہمیں نیک لوگوں کے سپرد فرما، ہمیں ہمدرد لوگوں کے سپرد فرما۔ یا اللہ اے میرے مالک، اے میرے آقا، اپنے تجھے رحمتوں کا واسطہ ہے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے راستے بے امن ہو گئے ہیں یا اللہ، ہماری مسجدیں بے امن ہیں یا اللہ، ماں پر نماز پڑھنے والوں کے لاشیں اٹھ کے گھر واپس آتے ہیں یا اللہ، اسکول جانے والوں کے یا اللہ خون و خون بدن واپس پہنچتے ہیں یا اللہ، معصوم بچے یا اللہ، یا اللہ بھیڑیا بھی سوچتا ہوگا معصوم بچے پہ دانت اپنے گاڑوں پہ نہ گاڑوں، لیکن ہمارے اوپر ایسے بھیڑیے مسلط ہوئے میرے مولا جنہوں نے ہمارے چھوٹے معصوم بچوں کے سینے چھلنی کر دیے۔ اے میرے مالک آج ہم ان معصوم بچوں کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ، وہ تیرے پاس پہنچ چکے ہوں گے اور ہزاروں کو بے گناہ یا اللہ ریڑھی چلانے والا بیچارہ، کس کا نہ کوئی دشمن نہ دوست، اس کے بچے تو بیٹھے ہوتے ہیں کہ شام کو ابا تازہ آٹا لائے گا، اماں روٹی پکائے گی، ہمارے پیٹ کی آگ بجھے گی۔ میرے مولا کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ باپ کی چند بوٹیاں گھر پہنچی ہیں، ٹوٹا ہوا بازو گھر پہنچا ہے، ایک دھماکے نے اس کی ریڑھی کو بھی بتاتے علامہ زرکشی نے لکھا ہے کہ قرآن کا نام کوئی نہیں، قرآن تو کہتے پڑھی جانے والی کتاب، قرآن لے آوے، قرآن نام نہیں ہے، قرآن پڑھی جانے والی کتاب کو کہا جاتا ہے۔ اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت اس کا نام بنتی ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ ہے اس کا نام۔ اگر رکھا جاتا یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، کون پہنچائے گا؟ یہ امت پہنچائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا بلغوا عنی ولو آیا، میری کتاب کو پہنچاؤ چاہے تمہیں ایک آئے۔ قل واللہ سب کو آتی کہ نہیں آتی ہے؟ تو 4 ارب انسانوں تک اس پیغام کا پہنچانا ذمہ تھا، یہ اس امت کا اجتماعی جرم ہے جو نہیں ہو رہا، یہ کام نہیں ہو رہا، یہ ساری امت کے نیک بد اس جرم میں آ کے پھنس جاتے، گرفتار ہو جاتے کہ کائنات کے انسانوں کو یہ بتانا کہ اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ تو انسانی علم جب یہاں پہنچا جس سطح پر یہ ہے، اور یہ کہاں تک پہنچا ہے؟ صرف انسانی جسم میں 3% کا پتہ چلا، 3%، 97% کا بھی پتہ کرو۔ تو انسان ایک سیل تک پہنچا ہے، ایک سیل تک، وہ سیل 1 ملی میٹر کمزور نظر والے کو نظر ہی نہیں آتا، 1 ملی میٹر اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ کمزور نظر والے کو دکھائی نہیں دیتا۔ اگر اس کے 1000 حصے کیے جائیں تو 1000واں حصہ تو آنکھوں سے غائب ہو جائے گا، بچہ دیکھ لے گا کہ یہ ملی میٹر، اس ملی میٹر اگر آپ 1000 حصے کرنا چاہیں تو 1/1000 ملی میٹر نہ نظر آنے والی چیز نہیں نظر آتا ہے۔ وہ جو ہمارا سیل ہے وہ 1/1000 ملی میٹر کے برابر ہے، یعنی اس کو آپ کئی ہزار گنا نہیں کئی لاکھ گنا بڑا کرو گے نا پھر وہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس انسان نے ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ جو دیکھ لیتا ہے۔ وہ جو 1/1000 ملی میٹر ہے، اس کے اندر اس انسان کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ کتنی جلدوں میں؟ ایک انگریزی لندن کے نا لائبریری میں ایک کتاب ہے، وہ انسائکلوپیڈیا کی کتاب ہے، وہ اتنی موٹی کتاب ہے۔ وہ جو انسائکلوپیڈیا کی کتاب ہے اس کو سامنے رکھ کر اس 1/1000 ملی میٹر میں سے جو لکھا ہوا نکالا جائے تو اس کتاب کے برابر 928 کتابیں تیار ہوں گی۔ ان کو اگر اوپر نیچے رکھو تو 250 فٹ اونچا مینار بن جائے گا۔ 250 فٹ اونچا مینار پورے فیصل آباد میں کسی مسجد کا نہیں۔ 1/1000 ملی میٹر میں اتنی کتابوں کا ذخیرہ رکھ دینا، تو یہاں آ کر انسان بولا، دہریہ بھی بولا، آپ پہ نہیں کوئی ہے۔ تو اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے 4 دن لگائے، فی 4 ایام، 4 دن میں نے تمہارے لیے خرچ کیے ہیں۔ تو اس کی زمین، اس کی ہوا، اس کا پانی، اس کے پہاڑ، اس کے پتھر، اس کے جنگل، اس کے دریا، اس کی ترتیب، اس کی ساخت، اس کے صحرا، ایک چیز اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اپنے رب کی نعمتیں گن نہیں سکتے۔ اتنے نظام بنانے کے بعد پھر لگا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کبھی غور کیا کہ یہ زمین کس نے بچھائی اور کیسے بچھائی؟ کبھی خیال آیا تو
وفی الارض آیات للموقنین، اس زمین میں نشانیاں ہیں میری، ایمان والے اگر ہو تم تو دیکھو یہی زمین تمہیں کہے گی لا الہ الا اللہ، یہ پکارے گی لا الہ الا اللہ، اس میں اتنی میں نے نشانیاں چھپا کے رکھی ہیں۔ ایک مٹھی کو آپ اٹھاؤ، بے جان، بے روب، خوشبو کوئی نہیں، ذائقہ کوئی نہیں، حسن کوئی نہیں، جمال کوئی نہیں، ٹھہراؤ کوئی نہیں، مٹھی کھولو تو یوں نیچے گر جائے گی، اس میں دانہ ڈالو کیا ہو جاتا ہے اس مٹی کو، تو ایسے پھول بنا دیتی ہے، ایسے باغ بنا دیتی ہے، ایسے چمن بنا دیتی ہے، ایسے پھل بنا دیتی ہے، 50 فٹ اوپر ناریل میں پانی بھرا ہوا ہے، اور ہمیں گھر کی ٹینکی پر پانی پہنچانے کے لیے کتنی بڑی موٹر لگانی پڑتی ہے، پریشر پر پیدا کر پانی کو اوپر اٹھاتے ہیں، اور اللہ 50 فٹ اوپر پانی پہنچاتا ہے ناریل میں، وہ ایسا پانی ہے نہ زمین کے پانی کے مشابہ نہ آسمان کے پانی کے مشابہ، اور ناریل کا خود کاٹو اور اس میں سے رس نکالو نہ اس کے مشابہ ہے، اس کے اندر تیار ہوتا ہے۔ میں بنگلہ دیش جب جاتا ہوں تو وہاں جیسے ہم ہمارے یہاں پیش کرتے ہیں نا پیپسی پیو، کوک پیو، وہاں یہ نہیں پیش کرتے ہیں، وہاں پورا وہ ناریل اٹھا کے پیش کرتے ہیں، اس کو اوپر سے کاٹ کر نا اس کے اندر 3 سوراخ ہوتے ہیں، قدرت نے بنائے ہوتے ہیں جہاں سے وہ ناریل کا درخت نکلتا ہے، بعد میں اگر اس کو بیج بنا کے لگایا جائے تو اوپر 3 سوراخ ہوتے ہیں، ویسے وہ بہت سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح، تو اتنا بڑا چھڑا ہوتا ہے، اس کو اوپر سے کاٹتے ہیں تو اس میں وہ نالی لگا دیتے ہیں، جیسے ہم آپ بوتل میں نالی لگا کے پیش کرتے ہیں تو وہ اس میں نالی لگا کے پیش کرتے ہیں، جناب نوش فرمائیں، اس کی لذت، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ عجب، اور اللہ نے بے شمار بیماریوں کے لیے اس کو شفا بنایا ہوا ہے۔ تو شوگر والے بھی پئیں تو کوئی مسئلہ نہیں، مٹھاس بھی ہے اور شوگر کے لیے مضر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس مٹی میں کیا نظام ہے کہ وہ اپنے اندر تمیز کیسے پیدا کرتی ہے کہ مجھے ناریل کو لے جانا ہے 50 فٹ پر اور گاجر کو نیچے لے جانا ہے، اور آم کو ایک سطح پہ پہنچانا ہے، کریلے کو کڑوا کر دینا ہے، اور تربوز کو میٹھا کر دینا ہے، اس میں سرخ رنگ ڈالنا ہے، خربوزے میں سفید رنگ ڈالنا ہے، آلو کو زمین کے اندر تیار کرنا ہے اور اس کو ٹھوس بنانا ہے، مونگ پھلی کے اوپر کور چڑھا دینا ہے، ایسا کور چڑھانا ہے کہ میں خود بھی نہ کھا سکوں، زمین خود بھی نہ کھا سکے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ کہ یہ میری زمین خود ایک نشانی ہے۔ تو اللہ کی ان نعمتوں میں جو بے شمار اپنے بندوں کے لیے ہیں، تو میرے اللہ نے کہا میرے بندے زمین اس سے نہیں بنائی کہ تو اس پہ بدماشی کر، عیاشی کرے، نافرمانی کرے۔ ان بے شمار نعمتوں میں جن کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اس میں ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمیں دی۔ اللہ انسان کے بارے میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو سب سے اعلیٰ خوبصورت مخلوق بنایا۔ ساتھ ہی کہتا ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، لیکن میں اسی کو سب سے بدترین بنا دیتا ہوں، سب سے ادھر احسن ادھر اسفل، ادھر اجالا ادھر اندھیرا، بلندی پستی ہے، دو انتہا، بیچ میں کوئی نہ ادھر بیچ ہے نہ ادھر بیچ، انتہا احسن، پستی میں انتہا اسفل، اسفل سافلین پستیوں کی حد، اور احسن تقویم بلندیوں کی حد، ادھر بھی بلندی اور ادھر پستیوں کی پستی۔ تو یہ پست کیسے بنتا ہے اور اعلیٰ کیسے بنتا ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے اپنے بندوں کو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ جو بے شمار نعمتیں ہیں ان کو تم گنو تو گن نہیں سکتے، ان بے شمار نعمتوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں ہمیں گنوانا شروع کیا، اور ہر نعمت کے بعد کہا اب بھی میری نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، اب بھی میری نعمتوں کا انکار کرو گے، کون کون سی میری نعمت پہ ناشکری کرو گے، کون کون سی میری نعمت کا انکار کرو گے۔ تو اس کا نام ہے سورۃ الرحمن، اور اس میں ہر آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ چلتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں عروس القرآن، قرآن کی دلہن، سورہ رحمان کو کہتے ہیں قرآن کی دلہن۔ اور یہ شروع ہو رہی ہے الرحمن، اس کا تعارف ہو رہا ہے الرحمن۔ ان المتقین فی جنات و نہر، پچھلی سورت، تقوی والے جنت میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، بڑا عالی شان مقام ہے۔ عند ملیک مقتدر، بہت بڑے بادشاہ طاقتور اقتدار والے کے مہمان ہوں گے۔ بڑے آدمی کا مہمان بھی تو موجیں کرتا نہیں، بادشاہوں کا مہمان جا کے بنو تو اپنے شایان شان آپ کی مہمانی کریں گے، آپ کے شایان شایان آپ کا استقبال کیا جائے گا۔ تو اوپر سورت ختم ہو رہی سورت قمر، اور سورہ قمر میں
آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد، پہلے مجرمین کی بات آتی ہے کہ فلانے کو پکڑا، فلانے کو پکڑا، فلانے کو پکڑا، فذوقوا مس سقر، اور فحملنا علی ذات الواح ودسر، یہ پچھلی قوموں کے نام آ رہے ہیں. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتاتا ہے کہ وہ کہاں ہوں گے، کفی جنات، بڑے عالیشان باغات، اور کہاں ونہر، اور نہر ہیں، ایک نہر نہیں انہار ہیں. یہ کہاں ہے؟ فی مقعد صدق، یہ دھوکے کا گھر نہیں، یہ سچائی کا گھر ہے. دنیا کو کہا دار الغرور، اور اسے کہا مقعد صدق. غرور کہتے ہیں دھوکے کو. جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو نا، اس سب کو لگ رہا ہے یہ دھوکا ہے، ہر شے، اور موت پہ نظر آتا ہے کہ واقعی دھوکا تھا. اور اس کو آج کی سائنس نے ثابت کیا کہ یہ دھوکا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو اگلا گھر ہے، اللہ کہہ رہا ہے مقعد صدق، وہ سچا کھرا، دھوکا نہیں، کھرا گھر ہے. کس کے مہمان ہو وہاں؟ عند ملیک مقتدر، وہ بہت بڑا بادشاہ، وہ بڑے اقتدار والا ہے. وہ کون ہے؟ صرف چونکہ اتنا تعارف ہے، اور ذات کو پہچانا جاتا ہے صفات کے ساتھ، صفات کے ساتھ. میں وہاں نہر سے گزرا تو اس پر لکھا ہوا تھا محمد طارق جمیل، میاں محمد طارق جمیل. یہ میرا وراثتی جو باپ کی طرف سے زمین وراثت میں ملی ہے، اس میں یہ میرا نام ہے، میاں محمد طارق جمیل. تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے. تو میں کہا اتنی مشابت میں نے زندگی میں، طارق جمیل تو کئی ملے لیکن یہ پورا وراثتی نام اکٹھا ہو جائے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا. لیکن کچھ پہلے لکھا تھا ڈاکٹر، تو ڈاکٹر سے تمیز ہو گئی کہ مولوی ہو رہے، ڈاکٹر ہو، مولوی طارق جمیل ہو رہے تو ڈاکٹر طارق جمیل ہو رہے. تو ذات جو الگ ہوتی ہے صفات سے الگ ہوتی ہے. صفات کے ذریعے سے ذات میں تفریق ہو اے ہو رہے، اے ہو رہے. تو یہاں چونکہ ایک اجمالی بات میں بہت عظیم بادشاہ ہے اور بڑا طاقتور. یہ کون ہے؟ کون کا؟ الرحمن. یہاں سے اگلی سورۃ شروع، الرحمن. چونکہ ملیک اور مقتدر میں ہیبت تھی نا، جلال تھا. تو اگر تم کسی بڑے کوڑے آدمی کے مہمان بنے تو ایمن ساتھ اوڑا سو کے رہنا پتہ نہیں پھوک سٹی ہے کہ نہ سٹی ہے. نہیں، کوڑے بندے دے مہمان بنے ہیں، پانی پیوی کہ نہ پیوی، تو ایک ڈر رہنا تھا نا. تو اس لیے ملیک و مقتدر کے لفظ جلال کو بتاتے تھے، ہیبت کو بتاتے تھے، کبریائی کو بتاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اس کو مکمل کیا کہ وہ ہیبت والا، جلال والا، کبریائی والا کون ہے؟ الرحمن. اس کا جلال اور ہیبت مجرموں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں ہے، فرما برداروں کے لیے نہیں ہے. کون ہے؟ الرحمن. الرحمن اللہ کے رحم کو بتانے میں سب سے طاقتور لفظ. اللہ کا نام رؤوف بھی ہے، حنان بھی ہے، منان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جلیل بھی ہے. یہ سارے وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بتاتے ہیں. مومن بھی ہے، السلام بھی ہے، المومن بھی ہے، اور خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، الغفار بھی ہے، الوہاب بھی ہے، الفتاح بھی ہے. یہ سارے نام اللہ تعالیٰ کے رحم کرم کو بتانے کے لیے ہیں اور بہت سے معنی کے ساتھ. اللہ کے رحم کرم فضل کو بتانے میں سب سے طاقتور جو صفت اللہ کی ہے وہ ہے الرحمن. الرحمن میں جو رحمت ہے وہ اور کسی لفظ میں نہیں. لہذا ہم جب شروع کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی پہلی سطر پر جب نظر پڑتی ہے تو لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا جو پہلا تعارف ہے، اللہ کون ہے بھائی؟ اللہ کون ہے؟ تو اللہ رحمان، اللہ رحیم، دو رحمت کی صفتیں ساتھ ساتھ اللہ لے کر آئے. پھر رحمان میں جو مطلب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اپنی رحمت کا، وہ کسی بھی رحمت کے اور صفت میں وہ مطلب نے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، حنان بھی ہے، منان بھی ہے، دیجان بھی ہے، اور کریم بھی ہے، جلیل بھی ہے، اور خالق بھی ہے، اور رب بھی ہے، اور فتاح بھی ہے، رزاق بھی ہے، یہ ستار بھی ہے. ان سب میں الرحمن اللہ کی رحمت کی تعبیر میں سب سے طاقتور لفظ. لہذا شروع ہی الرحمن سے ہوتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ اللہ، وہ ملیک، وہ مقتدر جس کے تم مہمان جا کے بنو گے سچائی کے گھر میں، کھرے گھر میں، دھوکے گا نہیں کہ آج بنایا کل مر کے قبر میں چلے گئے. اب اس کے عباسی خلیفہ تھا، ہاں کیا نام تھا اس کا؟ منصور نے محل بنایا سنگ سفید اور بڑا عالیشان. نام اس کا لکھ دیا، نام اس کا رکھا قصر الخلد. خلد جنت کا نام ہے، خلد اس کا نام رکھ دیا. جس دن وہ گھر مکمل ہو اس دن خود مر گیا.
اللہ نے کہا میں اس کو دھوکے کا گھر بناتا ہوں، تو اسے جنت کی تشویش دیتا ہے، تو ہی آ کے میرے بولتے ہیں ہک دے نہیں ران دینا سوچ. ایک رات تو بڑی بات ہے نا، 1 منٹ اس گھر میں نہیں ٹک سکتے. ادھر گھر مکمل ہوا، ادھر وہ مر گیا. تو یہ دھوکے کی جگہ ہے، وہ بقا کی جگہ ہے. اور وہاں تم مہمان ہو بڑے بادشاہ کے. وہ بادشاہ کون ہے؟ وہ الرحمن ہے. اس رحمان کی جو بے بہا رحمتیں ہیں، اس رحمان کی جو لامحدود رحمتیں ہیں، اس رحمان کی جو ان گنت رحمتیں ہیں، اس میں جو سب سے بڑی رحمت ہے وہ کیا ہے؟ الرحمن. کون بھائی الرحمن؟ کعلم القرآن، جس نے تمہیں قرآن سکھایا. یہ وہ رحمان جس نے چھوٹے چھوٹے بچیوں کے دل میں اتار دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں اتار دیا. دنیا میں واحد کتاب ہے جو سمجھے بغیر پوری یاد ہو جاتی. مجھے شوق تھا اپنی پڑھائی کے زمانے میں، دینی پڑھائی، کالج کی نہیں. جب میں کالج پڑھتا تھا تو کوئی شوق نہیں تھا، صرف ماں باپ کے دھکے سے پڑھ رہا تھا، شوق کوئی نہیں. لیکن جب میں مدرسے میں گیا تو مجھے اپنا شوق لگا. تو مجھے شوق تھا یاد کرنے کا، جو پڑھوں یاد کرنا. تو جو اس میں خشک مضامین تھے جو سمجھ میں نہیں آتے تھے کبھی نہیں یاد کیے، جو دلچسپ اور سمجھ میں آتے تھے وہ یاد کرتا تھا. قرآن دنیا میں واحد کتاب ہے جو بن سمجھے ساری یاد کی ہو جاتی. اب یہ جن بچوں نے یاد کیا ہے ان سے کسی ایک سطر تو بڑی بات ہے، ایک لفظ کا ترجمہ پوچھنے کو نہیں آئے گا. جو پڑھانے والی ہیں وہ عام طور پہ عربی نہیں جانتی ہیں، ان سے پوچھو ان کو ایک سطر کا ترجمہ نہیں آئے گا. لیکن تھوڑی سی تنخواہ لے کر صبح سے لے کر شام تک اتنی سخت ڈیوٹی دینا کہ پتا پانی ہو جائے اور جسم بیماریوں کا گھر بن جائے، پھر بھی مسئلے سے نہیں اٹھ رہی ہیں. کس نے بٹھایا اتنی تھوڑی تنخواہ کو؟ یہ تنخواہ کی وجہ سے کوئی نہیں اتنی مشقت اٹھاتا. یہ اندر کا ذوق ہے جو اللہ پیدا کرتا ہے اور کئیوں کو اس کے لیے چن لیتا ہے. تو وہ کیسے تھوڑے سے پیسوں پر صبح سے شام تک سارے کمرے میں شور مچا ہوا ہے، اور اس شور میں بیٹھنا. میں ایک مدرسے میں گیا ادھر، یہ دارالقرآن، تو وہ وہاں ایک بڑا ہال تھا، اس میں بچے سارے قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کے 3-4 استاد وہاں بیٹھے تھے. وہ اتنا شور تھا کہ میں وہاں 5 منٹ نہیں بیٹھ سکا. میں وہاں سے اٹھ گیا. میں نے ان سے کہا قاری صاحب تھوڑی بخشش واسطے تھا یہ رولا ہی سایہ لڑا کہ وہ یاد کرنے والوں کو بھی ایسا ذوق دے دیتا کہ وہ انہیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے. اور یہ ماں باپ کتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، صبح چھوڑنے آ رہے ہیں، عصر میں لینے آ رہے ہیں، اور سامنے کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں گئے سے ہماری بیٹی کو یہ عہدہ مل جائے گا، یہ ڈگری مل جائے گی، خوش بھی نہیں. یہ اللہ کا غیبی نظام چل رہا ہے. الرحمن، رحمان. میں نے رحمان کا تھوڑا سا آپ کو بتایا. اس رحمان نے کہا میری رحمتیں جو لامحدود ہیں اس میں سب سے اعلیٰ سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ میں نے تمہیں قرآن سکھایا. کیسے قرآن سکھایا؟ یہ اس کی تفصیل بتاؤں کیسے سکھایا. کہ چلو عرب بچوں کو تو سمجھ میں آتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور عرب استاد اور پڑھانے والا تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں. لیکن جو ہمارے بچے بچیاں بیٹھے ہیں ان کیا خبر کہ یعلمون کیا تعلمون کیا ہے. ان کے لیے تو وہ مثال مشہور نہیں کہ وہ ایک پنجابی کی ہو گئی تھی عرب سے لڑائی، تو کہنے کا یار عرب بڑے چنگے بندے کہ میں گالی کڑی اس قرآن پڑھے، وہ بھی گالیاں نکال رہا تھا عربی میں، وہ عربی میں گالیاں نکال رہا تھا، وہ پنجابی میں نکال رہا تھا. تو آخر لگا عرب بڑے چنگے نہیں، اور میں انہوں گالی کڑی میں قرآن ہی پڑھتے سنائی. تو ہمارے بچوں کے لیے تو برابر ہے. کیا خبر یہ کیا ہے؟ علم القرآن الرحمن. وہ رحمان کون؟ رحمان جس نے تمہیں قرآن سکھا. کیسے سکھا دیا؟ کہ چھوٹے چھوٹے بچے خود دعائیں کر رہے ہیں اللہ مجھے حافظ بنا. ماں باپ کہہ رہے ہیں اللہ ہماری بچی کو حافظ، ہمارے بچے کو حافظ بنا. اور یہ قاری حضرات ہیں اور یہ معلمات یہ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ زندگی کھپا رہے ہیں کہ اللہ ہماری آخرت بن جائے اور یہ قرآن پڑھ. علم القرآن. اگر اللہ یہ رحمت ہٹا دے کون بیٹھے صبح سے شام تک؟ کون ڈیوٹی؟ اور صبح سے شام تک بچیوں اور بچوں کا شور کون سنے؟ کان پھٹتے. اور کیوں ماں باپ لینے آئے اور لینے جائیں؟ یہ علم القرآن الرحمن. کون رحمان؟ کہ جس نے تمہیں قرآن سکھا. اور اتنی بڑی کتاب زیر زبر کی غلطی کے بغیر یاد ہو جاتی. پرائیویٹ میں جب پڑھتا تھا نا تو حفظ کا شعبہ بھی تھا، غیر ملکی بچوں کے لیے تھا، غیر ملکی بچے حفظ کرتے تھے. تو جب کوئی بچہ حافظ ہو جاتا تھا تو مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے کہ جو بچہ صبح سے لے کر شام تک قرآن سنائے اور بغیر اٹکن کے سنائے وہ اس کو ہم پاس کریں گے، باقی نہیں.
اگر اتنا بھی ہوتا تو کہتے کل آؤ تو سنو، تو اتنے پر بھی کہتے کل. تو کتنے بچے میری آنکھوں کے سامنے، میں کتابیں دینی پڑھتا تھا، استاد مولانا جمشید صاحب غیر ملکی بچے جو تھے ان کو حفظ کراتے تھے، تو جن کا مکمل ہو جاتا تھا وہ اپنی تیاری کرنے کے بعد تہجد میں شروع کرتے تھے اور عشاء کو جا کر وہ والناس پہ پہنچتے تھے بغیر اٹکن کے، کے بغیر پہنچتے. تو یہ دنیا میں منفرد چیز ہے، یہ واحد کتاب ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام چلا. 1935 میں جرمنی بہت طاقتور ہو گیا تھا، 1940 میں جنگ ہی چھیڑ دی تھی. تو اس کے پادری نے نا تورات اس کو بائبل کو اکٹھا کیا، انجیل کے 70 نسخے اکٹھے کیے. تو ان نسخوں میں، ان 70 کتابوں میں اتنا ہیر پھیر اور اختلاف تھا کہ دن اور رات کا فرق. وہ حیران ہو گیا بھئی یہ کیا آسمانی کتاب ہے کہ اس میں ایک مضمون اس کتاب میں کسی اور طرح، دوسرے میں کسی اور طرح، تیسرے میں کسی اور طرح، یعنی کوئی شے رلدی کوئی نہیں. تو پھر ان کو خیال ہے کہ مسلمانوں کا قرآن اکٹھا کرو، اس کو بھی چیک کرو. تو اپنے تو انہوں نے 70 نسخے اکٹھے کیے اور قرآن کے 40,000 نسخے اکٹھے کیے. اور 1935 میں پریس کوئی نہیں تھا، زیادہ ہاتھ کے نسخے تھے، تھوڑا بہت پریس کا کام تھا. 40,000 نسخوں پر انہوں نے بیٹھ کے شروع سے لے کر آخر تک پوری تحقیق کی، کسی ایک جگہ بھی زیر زبر کا فرق بھی نہ دیکھ سکے. تو وہ مجبور ہو گیا یہ ماننے پر کہ کوئی اور ہی کا چکر ہے، ہیٹھ والا چکر کوئی نہیں، پر ایمان تو مقدر سمجھتے. تو یہ الرحمن، کون الرحمن؟ علم القرآن. اچھا اس کے بعد کہا خلق الانسان. سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ اس نے تمہیں قرآن سکھایا. اس کے بعد بڑی رحمت کیا ہے کہ اس نے انسان بنایا. اس کے بعد بڑی رحمت کیا ہے کہ اس نے تمہیں بولنا سکھایا. کیونکہ دنیا میں صرف انسان بولتا ہے، کوئی چیز نہیں بولتی سوائے انسان. زبان تو اور مخلوق کی ہم سے بھی بڑی، کتنی لمبی لمبی زبانیں، گائے کی، بھینس کی، اونٹ کی، زرافے کی، کتنی لمبی لمبی زبانیں. کتے کی باہر نکلی ہوتی نہیں بول سکتے. ہم اپنے احساسات کو الفاظ میں ڈال لیتے اور آگے ایک انتہائی پیچیدہ نظام کے ساتھ آگے آپ کے کانوں سے ٹکرا کر وہ مفہوم میں تبدیل ہو. میرے بولنے آپ کے سننے میں کوئی